السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، حضرات محترم، سورہ احزاب کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ آج کا دن چونکہ 10 محرم کا دن ہے جسے عاشوراء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ دن انسانی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے، لیکن دین وہی ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اسے واضح کر دیا۔ اس دن کے حوالے سے بھی لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔ بعض روایات میں اس دن کی طرف تاریخ انسانی بلکہ تخلیق کائنات کے تمام تر اہم امور کو منسوب کیا گیا۔ تو یہ 2 قسم کی روایات ہیں، ایک وہ جس میں اللہ رب العزت کی تخلیق کے حوالے سے کہ اللہ نے عرش کو، لوح و قلم کو، کرسی کو یا فلاں چیز کو اس دن میں 10 محرم میں پیدا کیا، تو اس کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ تمام روایات بغیر کسی سند کے ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری قسم کی روایات وہ ہیں جن میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف اہم واقعات جو ہے وہ منسوب کیے گئے ہیں۔ ان واقعات میں سے صحیح احادیث سے ثابت ایک واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دن 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون کے مظالم سے نجات دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانہ کے طور پہ اس دن کا روزہ رکھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بھی 10 محرم کا روزہ رکھا۔ رمضان کی فرضیت سے پہلے یہ روزہ فرض تھا۔ رمضان کی فرضیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسے رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، جو چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے۔ لیکن صحیح مسلم کے حدیث میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کو 1 سال کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دیا۔ یہ وہ صحیح اور مستند واقعہ ہے جو اس دن کے حوالے سے کتب حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ 4 دیگر واقعات کسی قدر قابل قبول ہیں کہ ان کی سند میں ضعف اور کمزوری پائی جاتی ہے، لیکن تعدد روایات کی بنا پہ یا تاریخی واقعہ ہونے کی بنا پہ علماء نے اسے کسی نہ کسی درجے میں قبول کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا دن بھی یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان نوح سے نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو نجات بھی اسی دن ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کی توبہ بھی اسی دن میں قبول ہوئی، اور اسی دن میں اللہ رب العزت نے انہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ 4 واقعات بھی کتب حدیث میں یا کتب سیر میں ملتے ہیں، لیکن ان کی سند کمزور ہے، لیکن علماء نے کسی نہ کسی درجے میں اسے قابل قبول قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کی طرف منسوب جتنے واقعات ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف، حضرت یونس علیہ السلام کی طرف، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، 14 انبیاء کرام کی طرف جو ہے وہ ایسے واقعات منسوب ہیں جن میں سے یہ چند واقعات ایسے ہیں جو کسی نہ کسی طور قابل قبول ہیں۔ باقی واقعات جو ہے ان کی کوئی سند کتب حدیث میں مذکور نہیں، وہ سراسر جو ہے وہ من گھڑت اور خود ساختہ واقعات ہیں۔ تو ہمیں دین سے صحیح آگاہی بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایسی چیز کی نسبت جو آپ سے ثابت نہ ہو انتہائی خطرناک بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھے، میری طرف کسی غلط بات کی نسبت کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ان روایات کے مستند نہ ہونے سے اس دن کی اہمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور اس دن کے روزے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ صحیح مسلم کے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہود کی مشابہت لازم نہ آئے۔ اور مسند احمد کی روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو تو اس سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا روزہ رکھ لو۔ تو 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھنا یہ مستحب اور نفلی روزوں میں سے ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ اس دن کے حوالے سے اور اس مہینے کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں حضرات اہل بیت کی نسبت اور بالخصوص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت جو ہے وہ ذہنوں میں کافی غالب اور حاوی ہے۔ لہذا 2 چیزوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دلانا مقصود ہے۔ پہلی چیز تو یہ جو آیت کریمہ میں نے بنیاد بنائی کہ اہل بیت کی عظمت اور فضیلت کو اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ تم سے
اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی اور پلیدی کو دور کر دیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک صاف کر دیں۔ اب اہل البیت سے مراد کون ہے اسے جاننا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے بارے میں تمام مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس سے پچھلی آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو خطاب کیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اسی آیت کا پچھلا حصہ ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں بھی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، اس میں بھی خطاب ازواج مطہرات کو ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں بالاتفاق مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اہل بیت کے دائرہ کو وسیع کرتے ہوئے کچھ دیگر افراد کو بھی اہل بیت کے مفہوم میں داخل فرمایا۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ ام سلمہ کی حدیث کہ میرے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بلایا اور انہیں ایک چادر میں اپنے ساتھ لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، یہ مراد نہیں ہے کہ صرف یہی میرے گھر والے ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیت کی بنا پہ اہل بیت ازواج مطہرات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ، حضرت علی، حسن و حسین، اور اسی حدیث کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیٹیاں اور آپ کے دیگر نواسے بھی اہل بیت کے مفہوم میں شامل ہیں۔ تیسرا مفہوم اہل بیت کا جو صحیح مسلم کی ہی حدیث حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اس میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خطبہ کا ذکر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پہ غدیر خم ایک تالاب تھا، خم جگہ ہے اور وہاں غدیر ایک تالاب تھا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آئے اور میں چلا جاؤں، لہذا میں تمہیں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز فرمایا اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے تو اسے مضبوطی سے تھام لو، فخذوہ واستمسکوا بہ۔ اور دوسرا فرمایا، 3 دفعہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان سے بدسلوکی نہ کرنا، ان کی توہین اور تنقیص نہ کرنا۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں، ان سے حضرت حسین ساتھ کے ساتھ ہے تابعی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ الیس نساؤہ من اہل بیتی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں نہیں ہیں؟ تو فرمایا بلا، کیوں نہیں، لیکن فرمایا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد وہ ہیں جن کے لیے صدقہ لینا، زکوٰۃ لینا حرام ہے،
تو حدیث کی بنا پہ اہل بیت کا تیسرا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ افراد ہیں جن کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے، اور وہ 5 خاندان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر، حضرت عقیل، یہ تینوں بھائی ہیں، ابو طالب کے صاحبزادگان، حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت عقیل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، آل عباس، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث، ان کی اولاد۔ یہ وہ خاندان ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و زکوٰۃ لینا حرام قرار دیا ہے۔ تو حدیث کی روشنی میں یہ بھی اہل بیت کے مفہوم میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دائرہ کار کو وسیع فرماتے ہوئے بعض دیگر صحابہ کو جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نسبی یا خاندانی تعلق نہیں تھا، انہیں بھی اہل بیت کا فرد قرار دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان فارسی ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی فرمایا یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کا لقب تھا حب رسول اللہ، رسول اللہ کے محبوب صحابی، انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔ تو اس بنا پہ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کچھ وہ ہیں جنہیں قرآن کریم نے آپ کے اہل بیت قرار دیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاندانی نسبت کی بنا پہ اہل بیت میں سے قرار دیا ہے، وہ یہ 5 خاندان ہیں جن کے لیے صدقہ و خیرات لینا جائز نہیں ہے: آل جعفر، آل عقیل، آل علی، آل عباس اور آل حارث۔ اور تیسرا سبب جو ہے وہ اہل بیت کا، وہ اہل بیت ولادت ہیں، یعنی جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ولادت کا تعلق ہے کہ وہ آپ کی اولاد یا آپ کے نواسے نواسیاں، کیونکہ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد جو ہے وہ کم سینی میں ہی اللہ نے اپنے پاس لے لی، آپ کی بیٹیوں سے ہی اللہ رب العزت نے اولاد کا سلسلہ جو ہے وہ آگے چلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سیدہ خدیجہ، سیدہ سودا، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ جویریہ، سیدہ میمونہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش اور حضرت صفیہ بنت حیی، یہ 11 ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے علاوہ 3 اور خوش نصیب خواتین ہیں جنہیں ام المؤمنین ہونے کا ہی شرف حاصل ہے، اگرچہ وہ باندی کی حیثیت سے رسول اللہ کی زندگی میں آئیں، لیکن آپ نے انہیں اپنے اہلیہ کا مقام دیا۔ ان میں حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت ریحانہ بنت شمعون اور سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین ہیں۔ تو یہ اہل بیت کا اولی مصداق ہیں۔ دوسرا مصداق اس حدیث کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، رسول اللہ کی اولاد میں آپ کے 3 بیٹے ہیں راجح قول کے مطابق، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ ہی کا لقب طاہر اور طیبہ تھا۔ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے تھے، اور حضرت ابراہیم یہ سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ یہ 3 صاحبزادے ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم مکی زندگی میں ہی، اور حضرت ابراہیم چونکہ مدینہ منورہ میں ان کی ولادت ہوئی تو چند ماہ بعد یہ بھی دنیا سے چل بسے۔ رسول اللہ کی صاحبزادیاں 4 ہیں، جو نص قرآنی سے 4 ثابت ہیں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجیے۔ بنات کا لفظ کم از کم 3 پہ بولا جاتا، بنت ایک کو، اور جمع کے لیے بنات جو کم از کم 3 ہیں۔
اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیٹی نہ مانی جائے تو قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اس لفظ کو معاذ اللہ محمل اور بیکار قرار دینا لازم آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب بنت عاص ہیں۔ زینب زوجہ ابی العاص ہیں، ابو العاص کی بیوی ہیں، اور ابو العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے داماد ہیں، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، وعدنی فصدقنی، اس نے مجھ سے جو وعدہ کیا اس وعدے پہ پورا اترے۔ اور سیدہ زینب کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر بناتی اصیبت فیہ، یہ میری بہترین بیٹی ہے کہ میری وجہ سے اس پہ بڑی مصیبتیں اور آزمائشیں آئی تھیں۔ حضرت زینب اور حضرت ابو العاص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسہ اور ایک نواسی، سیدہ امامہ بنت زینب اور حضرت علی ابن ابی العاص، علی نواسے کا نام ہے اور زینب جو ہے، امامہ جو ہے وہ نواسی کا نام ہے۔ یہ حضرت امامہ وہی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہ چھوٹی بچی تھیں، اور جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ انہیں زمین پہ بٹھا لیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھر انہیں اٹھا لیا کرتے تھے۔ اور حضرت علی ابن ابی العاص فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ کے پیچھے یہی حضرت علی ابن ابی العاص جو ہے وہ تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، ان سے ایک ہی صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ، اور یہ بھی کم سنی میں ہی وفات پا گئے، اور بعد میں لکھا ہے کہ یہ جنگ یمامہ تک جو ہے وہ زندہ رہے۔ حضرت ام کلثوم جو حضرت رقیہ کے بعد حضرت عثمان کے نکاح میں آئی ہیں، ان سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد، اور یہ تینوں بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کی دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ہے چند ماہ بعد، 6 ماہ بعد دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی سے، اور ان سے 3 بیٹے ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن۔ حضرت محسن کم سنی میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اس لیے عام ان کا ذکر نہیں ملتا، لیکن حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا احادیث مبارکہ میں بکثرت ذکر ملتا۔ اور 3 ہی بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب جو حضرت عبداللہ بن جعفر، جنہیں جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب حضرت علی کے جو بھائی ہیں، تو عبداللہ بن جعفر کے نکاح میں تھیں حضرت زینب۔ حضرت رقیہ یہ کم سنی میں ہی وفات پا گئی تھیں، اور حضرت ام کلثوم یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی جو سیدہ فاطمہ کے بدنسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی کو پیغام نکاح دیا تو اس وقت یہ ارشاد فرمایا، درخواست کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، قیامت والے دن ہر تعلق اور نسب ٹوٹ جائے گا سوائے میرے تعلق اور نسب کے، تو میں خاندان نبوت کے ساتھ اپنے اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے اس رشتہ کی درخواست کر رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخواست کو شرف قبولیت دیا اور سیدہ ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں آئیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، آپ کے داماد، اگر دامادی کی وجہ سے حضرت علی اہل بیت میں ہیں تو دوہرے داماد حضرت عثمان بھی اور حضرت ابو العاص بھی اس اہل بیت کے وسیع مفہوم میں شامل ہیں، اور اہل سنہ والجماعہ کا یہی موقف ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر نواسے اور نواسیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ 5 نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور 4 نواسیاں ہیں، یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان میں بطور خاص کتب حدیث میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا تذکرہ ملتا۔
اور اہل بیت کے حوالے سے اہل سنہ والجماع کا موقف یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، اور اہل بیت میں سے کسی کی نفرت بھی معاذ اللہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور یہ دونوں فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمائے ہیں۔ صحیح مسلم کی جو حدیث میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا یؤمنون حتی یحبوکم للہ ولقرابتی، اہل بیت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ لوگ اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی رضا کے لیے اور میری قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے یہ تم سے محبت نہ کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک حاکم کی ایک صحیح حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ واللہ ما یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، کہ ہم اہل بیت میں سے یعنی میرے اہل بیت میں سے کسی سے بھی کوئی شخص نفرت رکھے گا، بغض رکھے گا تو اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ تو اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ بالخصوص حضرت حسن و حسین کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں، زید بن حارثہ کے صاحبزادے۔ فرماتے ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے سے اپنے ساتھ کسی کو چپکا رکھا تھا، تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے اپنے جسم کے ساتھ چپکا رکھا۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، رسول اللہ آپ نے چادر کے اندر کسے لے رکھا، اپنے جسد اطہر کے ساتھ کسے لپٹایا ہوا ہے، چپکایا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہادانی ابنایا وابنا بنتی، کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میرے نواسے ہیں، حسن و حسین تھے، اور میں حسن و حسین کے بارے میں یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ان دونوں شہزادوں کے بارے میں فرمایا کہ ہما ریحانتای من الدنیا، یہ دنیا میں میرے خوشبودار پھول ہیں۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو بلاتے، اپنی گود میں لیتے، انہیں چومتے اور ان کے جسم کو سونگا کرتے تھے جس طرح پھول کو سونگا جاتا۔ ہمیں یہ دنیا میں میرے خوشبودار پھول ہیں۔ اور آخرت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو حضرت حسن اور حسین سے محبت اور عقیدت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اور وقت ساتھ چھوڑ آئے صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جس چیز کو حق نہیں سمجھا اس کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا اہل و عیال سب کی قربانی دے دی، لیکن باطل کے ساتھ سمجھوتے کو گوارا نہیں کیا۔ تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اگرچہ تاریخ اسلام شہادتوں سے بھری پڑی، حضرت سمیہ، حضرت عمر، حضرت حمزہ، شہدائے احد، شہدائے بدر، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں اللہ رب العزت نے کئی نسبتیں جمع کی۔ حضرت عمر بھی شہید ہیں، حضرت عثمان بھی شہید ہیں، حضرت علی بھی شہید ہیں، لیکن ان تینوں کی شہادت اس اعتبار سے مظلومانہ شہادت ہے کہ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں، بلکہ ان پہ حضرت عمر کو نماز پڑھاتے ہوئے، حضرت
عثمان کو گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اور حضرت علی کو نماز کے لیے جاتے ہوئے شہید کیا گیا۔ حضرت حمزہ اور شہدائے احد مجاہدانہ شہید ہیں کہ میدان جنگ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اللہ نے یہ دونوں نسبتیں حضرت حسین کی شہادت میں جمع فرما دیں کہ آپ مظلوم شہید بھی ہیں، مجاہد شہید بھی ہیں۔ مظلوم شہید اس اعتبار سے کہ اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طور پہ جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور مجاہدانہ شہید اس اعتبار سے ہیں کہ آپ نے افراد کی قلت کے باوجود، عددی قلت کے باوجود باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، بیعت کرنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو سب سے بڑا سبق ہے ہمارے لیے، وہ کتاب و سنت کے نظام کو رائج کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سب سے بڑا سبق جو ہے کتاب و سنت کے نظام کو رائج کرنا۔ دوسرا بڑا سبق جو شہادت حسین سے ہمیں ملتا کہ اسلام کے عادلانہ نظام کو از سر نو قائم کرنا۔ تیسرا بڑا سبق جو یہ دن اور حضرت حسین کی شہادت ہمیں دے کے جاتی، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو نظام خلافت نبوت دیا تھا، اس کے مقابلے میں ملوکیت و آمریت کی بدعت کے مقابلے میں مسلسل جہاد کرتے رہنا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو نظام خلافت دیا ہے، اس کے قیام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنا۔ چوتھا سبق ہمیں حضرت حسین کی شہادت سے یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی زور و زر اور طاقت سے مرغوب نہ ہوا جائے، بلکہ ہمیشہ حق اور اہل حق کا ساتھ دیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ حق کی راہ میں، دین کی راہ میں اپنے اہل و عیال اور اپنے مال و دولت، ہر چیز کی قربانی کا عزم جو ہے وہ ہر وقت ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور چھٹا اور اہم سبق یہ ہے کہ مصیبت میں، مشقت میں، خوف و ہراس کے عالم میں بھی کبھی اللہ پہ توکل اور یقین کو نہ چھوڑا جائے، ہمہ وقت اللہ کا شکر بھی ادا کیا جائے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہا جائے اور اللہ ہی پہ بھروسہ کیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے وقت شہادت نکلنے والے آخری الفاظ جو ہے وہ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ حضرت حسین نے فرمایا صبراً علی قضائک یا رب لا الہ سواک، اے اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کا مفہوم جاننے، تمام اہل بیت کی محبت اور عقیدت، اور بالخصوص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمارے لیے جو، اور ان کی شہادت میں جو ہمارے لیے سبق ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو اتحاد امت کا سبق ہے، اللہ ہمیں ان امور کو سمجھنے اور اس کی بنیاد پہ امت میں اتحاد اور وحدت کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔